اب یہاں دیکھیے دنیا میں کسی ایک چیز کے اوپر آپ نظر جمائیے، اس طرح کے پلک نہ جھپکے اور آنکھ کا ڈیلا جو ہے وہ ہلے نہیں. زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں آپ تجربہ کیجیے اس کا. آپ کے ذہن میں رنگوں کے علاوہ بہت ساری تصاویر آ جائیں گی. اس کا تجربہ کیجیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تل ہے، سفید تل ہے، تبدیلی ہوگی. دوسری بات، آپ کوئی سفید چیز میز پہ رکھ دیجیے. اب وہ سفید چیز کو دیکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھ کی پلک نہ جھپکے، آنکھ کھلی رہے اس طرح بالکل. اگر پلک جھپک گئی تو یہ عمل جو ہے پورا نہیں ہوا. تو جب پلک نہیں جھپکے گی تو وہ جو نقطہ ہے جو آپ نے سفید بنایا، یہ کالا بنایا، یہ نیلا بنایا، اس کے رنگ اتنے زیادہ تبدیل ہو جائیں گے کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. نہ صرف رنگ تبدیل ہوں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی. آپ تجربہ کیجئے. یہ کیا کہتے ہیں، تصوف، روحانیت جو ہے، یہ اس کا ایک بالکل پہلا وہ ہے کہ آپ میز پہ کوئی ایک رنگ دیکھ لیجئے جس میں چمک بھی ہو. وہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ جائیے اور اس رنگ کو دیکھیے اس طرح کہ آپ کی پلک نہ جھپکے. اور 5 منٹ کے بعد آپ کاغذ قلم لے کے وہ ساری کیفیات لکھ لیجئے جو آپ کی نظروں کے سامنے تبدیلیاں ہوئی ہیں، جو آپ کی نظروں کے سامنے کبھی درخت بن گیا، کبھی حیوان بن گیا، کوئی کبھی آسمان بن گیا، کبھی ستارہ بن گیا. یہ تجربہ کیجیے. یہ روحانی ایک مثال ہے. تو وہ رنگدار درخت جو مسلسل رنگ تبدیل کر رہا ہے جنت میں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم اس درخت کے قریب گئے اور جب انہوں نے رنگوں کا عدل بدل دیکھا تو ان کے اندر ایک قسم کا یقین کے اندر تھوڑی سی درار آ گئی کہ نہیں، یہ سرخ نہیں ہے، یہ تو نیلا ہے. اب تھوڑی دیر اس نے اور دیکھا تو کہنا یہ نیلا نہیں ہے، یہ تو سرخ ہے. میرے بہت زیادہ محترم دوستو، ہر مذہب و ملت کے بہنوں بھائیوں، آپ بتائیے کیا ایسی صورت میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے؟ اس کا آپ تجربہ کیجئے، اور تجربے کے بعد جو کچھ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آئے، اب وہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا وہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کی اسکرین بن جائے گا بڑی. اس پر جو کچھ آپ کو نظر آئے وہ
یاد رکھیے اور یاد رکھنے کے بعد کاغذ پر لکھ لیجیے کہ پہلا رنگ یہ تھا اور پھر میں نے 50 60 20 10 رنگ تبدیل دیکھے، اور وہ رنگ جب تک میری پلک نہیں جھپکی، آنکھ کا ڈیلا اور اس کے اندر تل ہلا نہیں، رنگ قائم رہا۔ جیسے ہی وہ ہلا، ڈیلا ہلا، اس میں تل بھی ہلا، تو رنگ غائب ہو گئے سارے۔ کیوں غائب ہو گئے؟ اور آپ نے اور زیادہ مشق کی تو وہ شے جس کو آپ نے رنگین کیا ہوا ہے وہ شے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ تصوف کا پہلا سبق ہے۔ آپ سب حضرات، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک رنگ کو ایک ہی رنگ رہنے دینا ہے۔ جو ممکن اس طرح ہے کہ آپ پلک نہیں جھپکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو، ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، سب میرے بھائی ہیں؟ کیا میں آدم کے رشتے سے یہ نہیں آپ حضرات سے کہہ سکتا کہ جتنے یہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب میری بہنیں ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایک آدمی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم ایک سے زائد چیزوں کو دیکھتے ہیں، 104 چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں الگ الگ صورتیں نظر آتے ہیں، الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں، اور آنکھ کے اوپر جو تل ہے، یا کسی آپ کوئی نشانی لگا دیجیے گا آپ کو نظر آئے، تل جس کے اوپر عکس پڑتا ہے وہ جیسے ہی ہلے گا یہ سب غائب ہو جائے گا۔ یہ آپ تجربہ کریں، سب تجربہ کریں، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اب کوئی ٹھنڈے ملک میں چلا گیا، کوئی گرم ملک میں چلا گیا، وہ کالا ہو گیا، کوئی معتدل موسم میں چلا گیا، اس میں کوئی گورا ہو گیا، کوئی گندمی ہو گیا۔ رنگ جو تبدیل ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دادا، نانا، تایا، سارے رشتوں میں ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک آدمی حوا کی اولاد ہے، دوسرا آدمی کسی اور کی اولاد ہے، ہم سب ایک ہیں، ایک باپ کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام، ایک ماں کی اولاد حضرت حوا علیہ السلام۔ اس سے دنیا کی کروڑوں آبادی آئی اور یہاں سے چلی گئی۔ کوئی ایک بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری نسل میں پہلی ماں اماں حوا ہے، ہماری نسل میں پہلا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو کہ آپ یہ کہہ سکتے
کہ کسی ایک مذہب کا آدمی کسی اور باپ کی اولاد ہے، دوسرے مذہب کا آدمی کسی اور باپ کی اولاد ہے، یا کسی اور نسل کا آدمی فلاں جانور کی اولاد ہے. نہیں، سب ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہے. ناک، آنکھ، ناک. اب یہ فرق جو ہے، مثلاً فرق ہوتا ہے ناک نقشے کا، تو پھر وہاں کا جو موسم ہے اور وہاں کا زمین کا اور آسمان کا درمیانی جو فاصلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ تبدیلی نظر آتی ہے. لیکن بھائی ناک ناک ہے، آنکھ آنکھ ہے، چھوٹی بڑی سے کچھ نہیں ہوتا. چھوٹی آنکھ بھی اسی طرح دیکھتی ہے، بڑی آنکھ بھی اسی طرح دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اس سبق کو جو میں نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کوشش کیجئے. 5 منٹ کوشش کریے کہ آنکھ بس ایسے رہے، پلک نہ جھپکے، یوں نہ ہو. اس کے بعد جو آپ کی کیفیات ہوں گی لازماً، ان کیفیات کو ایک کاپی میں نوٹ کر لیجیے. اور یہ عمل 21 روز یا 40 روز کر کے جو نتائج ہے روز کے روز، وہ نتائج جس طرح بھی ہو مجھے بھیج دیجیے، یا یہاں مراقبہ حال میں دے دیجیے. میں فقیر آدمی ہوں، اور یہ علم میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے. میں انشاءاللہ میں اس گتھی کو حل کروں گا انشاءاللہ. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بند آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم سو گئے اور ہمارا فزیکل باڈی وہاں پڑا ہوا ہے 2 گز دور، اس کی آنکھیں بند ہیں، دل کے اوپر پردہ آیا ہوا ہے، تو یہ ہم خواب میں، یعنی ہمیں ہوش حواس نہیں ہے شعوری، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو بیداری میں کر رہے ہیں. کیا ہمیں سوتے ہوئے ہمارے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے اوپر اگر کوئی خواب ایسا نظر آ جائے کہ ہمیں کسی کیڑے نے کاٹا ہے، کیا ہم چیخ مار کے اٹھ نہیں جاتے جبکہ اس کیڑے نے نہیں کاٹا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں آپ سب حضرات کو سلام کرتا ہوں، اور وہاں تمام میرے بزرگ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں، اور میرے لیے دعا کریں. دعا کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ دعا قبول کرنے والا ایک ہے، اللہ، گاڈ، بھگوان، وہ ایک ہے. تو 1 سے 1 لاکھ آدمی دعا کر سکتے ہیں، 1 سے 10 لاکھ آدمی اپنی بات عرض کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، اور درخواست کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جتنے یہاں بزرگ ہیں سب کو سلام. سب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس سفر میں میرا راستہ آسان کرے، اور جو کچھ
میرے مرشد نے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے، وہ میں اللہ کی تمام مخلوق انسان کو جہاں تک ممکن ہو پہنچا سکوں۔ آمین یا رب العالمین۔